لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلتنا ہذہ الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ھذا حسین فاعرفوہ۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشر مجالس کا سلسلہ جو حیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے شروع کیا گیا، جس کے روح رواں برادر گرامی جناب ذوالفقار صاحب ہیں، یہ جو سلسلہ شروع ہوا اس کی آج یہ دوسری مجلس ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ امام حسین کی عظمت اور ان کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور مدینے سے لے کر کربلا اور کربلا سے لے کر مدینے تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان پر ہلکی سی نظر ڈالی جائے گی۔ انشاءاللہ کچھ اہم باتیں اسی عشرے کے ذریعے سے پیش کرنے کا ارادہ ہے، لہذا میں چینل حیدری کے ذمہ داروں سے اور SNN کے ذمہ داروں سے یہ التماس کروں گا کہ وہ اس مجلس کو لوگوں تک اس لیے پہنچائیں کہ بہت ہی اہم گفتگو ان 10 دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ کل جو مجلس تھی اس کا عنوان معرفت امام حسین تھا، اور جب امام حسین کے سلسلے میں ان کے سفر کربلا کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں تو مومنین ضروری یہ ہے کہ اس مسافر اللہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام حسین مسافر اللہ ہیں، امام حسین مہاجر اللہ ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں
ان کے فضائل قرآن میں بھی موجود ہیں اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ عنوان امام حسین کا سفر، امام حسین کا خطبہ، امام حسین کا پیغام، یہ سب کچھ انشاءاللہ ان 10 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ہجرت کیا ہے؟ یہ خاندان، یہ خانوادہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خانوادہ ہجرت ہے۔ پیغمبر نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیا۔ خود حبشہ کی جو ہجرت ہے وہ بہت ہی مشہور ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خود مولا کائنات کی بھی ہجرت ہوئی۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں مدینے کو ترک کیا اور کوفے کو دارالخلافت اور دارالحکومت بنایا۔ تو یہ ہجرت جو ہے اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور خود امام حسین کی ہجرت مدینے سے مکے کی طرف، نانا نے جو ہجرت کی تھی وہ مکے سے مدینے کی طرف تھی، اور اس لیے ہجرت کی تھی کہ مکے سے، یہ جملہ ضائع نہ ہونے دیجیے گا، بہت توجہ کیجیے، بہت امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نانا نے مکے سے جو مدینے کی طرف ہجرت کی تھی وہ اس لیے تاکہ دین کو پھیلایا جائے، اور امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکے کی جانب اس لیے ہجرت کی تھی تاکہ دین کو بچایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ شریعت لے کر آتا ہے، اور امام اسی شریعت کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا مومنین کرام، بہت ہی اہم آج کا ٹاپک ہے، آج کی گفتگو ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہجرت کیا ہے۔ کربلا، مدینے سے کربلا تک اور کربلا سے پھر مدینے تک کا سفر، یہ اہل حرم نے کس طرح سے کیا۔ البتہ کربلا تک امام حسین موجود تھے، اور کربلا کے بعد امام حسین موجود تھے، لیکن انداز بدل گیا تھا۔ نو کے نیزہ پر آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ سفر جو مدینے تک اہل حرم کا ہوا، انشاءاللہ اس کا بھی خلاصہ میں آپ کی خدمت میں ان مجلسوں کے دوران پیش کروں گا۔ ایک قرآن کی آیت سن لیجئے، ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر تم میں کوئی اللہ کے لیے ہجرت کرے اور اس کے بعد وہ اپنی جان آفرین کو تسلیم کر دے تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اگر اس حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے تو وہ اجر فرشتے نہیں دے سکتے، اتنا زیادہ ہے کہ فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر پروردگار خود دے گا۔ 2 جگہوں پر میں نے دیکھا کہ جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ یہ عمل اتنا بزرگ ہے، اتنا عظیم ہے یہ عمل کہ ہمارے فرشتے جو مقسم ثواب ہیں، جو ثواب تقسیم کرنے والے ہیں، یہ وہ عمل ہے کہ یہ وہ کار خیر ہے کہ جس کا ثواب خود اللہ دے رہا ہے۔ وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ نے کہا الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا۔ اور ایسے ہی اگر ہجرت میں، حالت ہجرت میں جو ہے کوئی دنیا سے چلا جائے یا کسی کو شہید کر دیا جائے تو پروردگار کہتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ تو یہ جو سفر امام حسین ہے یہ کتنا بلند ہے۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ جو شہید ہو جائے، بلکہ طبعی موت بھی مر جائے تو اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے۔ ایک عام انسان اگر اللہ کے لیے ہجرت کرے،
اور تبھی موت مر جائے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ اگر ایک خاص انسان جو ہے ہجرت کرے اور تبھی موت نہیں بلکہ شہادت کے درجے پر فائز ہو جائے تو اس کا اجر کتنا ہوگا، یہ ہمیں اور آپ کو خود سمجھنا ہے، البتہ ہم اور آپ جو ہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ لہذا عزیزو یاد رکھیے گا کہ امام حسین کا سفر جو ہے جو کربلا تک ہوا ہے وہ بعنوان مہاجر اللہ حسین نے سفر کیا ہے۔ اب آئیے عظمت حسین کے لیے میں نے کل جو حدیث پیغمبر اسلام کی بیان کی تھی، آج بھی اسی حدیث کو بیان کرنا ہے اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فرش ہے، فرش عزا ہے، یہ جو مجلس حسین ہے، فرش عزا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آف لائن مجلس ہے اور یہ جو آن لائن مجلس ہو رہی ہے، یہ بھی جو ہے ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم میسج دینے کا طریقہ اور ذریعہ ہے۔ یہ بہترین میڈیا ہے، ہم اس کے ذریعے سے جو ہے امام حسین کے میسج اور پیغام دنیا والوں کے سامنے پہنچاتے ہیں۔ یہ مجلس حسین ہمارے لیے ایک یونیورسٹی ہے، یہ مجلس حسین ہمارے لیے ایک اسکول ہے، یہ مجلس حسین ہمارے لیے ایک موومنٹ ہے، یہ مجلس حسین ہمارے لیے ایک نہضت اور ایک تحریک ہے۔ یاد رکھیے گا، تحریک جتنی بڑی ہوتی ہے، موومنٹ جتنی عظیم ہوتی ہے، اس کی مخالفت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایکٹیو ہے، شیطان فعال ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ تو یہ مجلس حسین کے مقابلے میں جو فتوے دیے جاتے ہیں یا جو پابندیاں عائد کی جاتی ہیں کہ ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ ورنہ بہک جاؤ گے، سوال یہ ہے وہ کون سی چیز ہے جس سے تم ڈرے ہوئے ہو؟ ظاہر سی بات ہے ہم نے کبھی اپنے جوانوں سے نہیں کہا، ہم نے کبھی اپنے مومنین سے نہیں کہا کہ فلاں کے پروگرام میں نہ جاؤ ورنہ بہک جاؤ گے، لیکن ادھر سے آواز آپ کو ملے گی کہ مجلس حسین میں جاؤ گے تو بہک جاؤ گے۔ یہ ہمارا اعتماد ہے، یہ ہمارا بھروسہ ہے ہمارے جوانوں کے اوپر۔ کیوں اعتماد ہے، کیوں اتنا بھروسہ ہے؟ کیونکہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہی وہ سچا راستہ ہے جو محمد و آل محمد کا راستہ ہے، جسے قرآن نے صراط مستقیم کہا ہے۔ ایک بار جو اس راستے پر آ جاتا ہے پھر وہ جو ہے اس راستے سے ہٹتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اے میرے پروردگار ہمیں اسی صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہمیں اسی صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ تو یہ جو دعا ہے نا، یہ دعا اللہ قبول کر چکا ہے دعا، لہذا ہمیں اس کا خوف نہیں ہے۔ جو صراط مستقیم پر باقی رہنے کی بات کرتے ہیں، اس پر قائم رہنے کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ فلاں کے پروگرام میں نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو طرف سے ہمیں دعائیں جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سر پہ دو طرح کی دعائیں سایہ فگن ہیں۔ ایک وہ دعا جو ہم خود کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک وہ دعا جو ہم خود نماز میں کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، باقی رکھ۔ تو یہ دعا جو ہم نے کی ہے، البتہ یہ دعا ہم ضرور کر رہے ہیں لیکن الفاظ ہمارے نہیں ہیں، الفاظ قرآنی ہیں، الفاظ الہی ہیں۔ یہ وحی الہی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی یہ دعا ہے جو ہمارے سر پہ سایہ فگن ہے۔ اور ایک دعا اور بھی ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور وہ دعا سیدہ ہے کہ فاطمہ زہرا نے ہمارے لیے دعا کی ہے۔ تو ہم گویا کہیں بھی جائیں گے، دو دعائیں جو ہیں ہمارے لیے حرز بنی ہے، ہمارے لیے محافظ بنی ہے۔ یہ دو دعائیں ہمارے لیے پروٹیکٹر ہے۔
لہذا ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرش اعضا کیا ہے؟ ایک یونیورسٹی ہے، ایک تحریک ہے، اور یہاں سے ہمیں معرفت حسین کا درس ملتا ہے۔ کل کے جو مجلس میں نے آگے بڑھائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے آج کے مجلس کو جوڑ دوں، تاکہ جنہوں نے کل کی مجلس سنی ہے ان کے لیے بھی ان کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج لے کر میں آیا ہوں۔ البتہ جو آج پہلی بار سنیں گے، میں کوشش یہ کروں گا کہ اگر کوئی کسی نے آج میری مجلس سنی ہے تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی میسج کسی اعتبار سے پہنچ جائے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر یہ اعلان جو ہے روم میں عیسائیوں کے درمیان نہیں کر رہے ہیں، یا ایران میں مجوسیوں کے درمیان نہیں کر رہے ہیں، یا شام میں یہودیوں کے درمیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اعلان جو ہے یہاں تک کہ مشرکین مکہ کے درمیان بھی یہ اعلان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اعلان کہاں ہو رہا ہے کہ ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یہ اعلان کہاں ہو رہا ہے؟ یہ مدینے میں ہو رہا ہے، اور مدینے میں بھی کہاں؟ مسجد نبوی میں یہ اعلان ہو رہا ہے۔ وہ مسجد نبی کہ جہاں پر حسین کا آنا جانا ہے، وہ مسجد نبی کہ جہاں پر حسین رسول کی پشت پر سوار ہو چکے ہیں، وہ مسجد نبی کہ جہاں پر اصحاب پیغمبر جو ہیں شب و روز حسین کو دیکھتے ہیں اس مسجد کے اندر۔ ہمارے بچے تھوڑی ہیں جو مسجد میں نہ جائیں گے، یہ تو اہل بیت کے گھر کے بچے ہیں، کہ جو بچے ہیں لیکن ہمارے اعتبار سے بچے ہیں، حقیقت میں وہ بچے بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے بزرگوں سے کہیں بہتر ہیں۔ ہمارے بزرگ جو کام نہیں کر سکتے وہ اہل بیت کے بچے کر دیا کرتے ہیں۔ اہل بیت کے بچے وہ ہیں جو ہمارے بزرگوں کو وضو کرنے کا طریقہ بتا دیا کرتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ لیکن بہرحال عرف عام میں جو کہا جاتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ امام حسین کو شب و روز جو لوگ دیکھ رہے ہیں، پیغمبر ان کے سامنے منبر پر امام حسین کو لے جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اللہ اکبر۔ ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ کیا یہ لوگ حسین کو جانتے نہیں تھے؟ یا رسول اللہ، ان کے سامنے یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا یہ سب کے سب حسین کو جانتے تھے، لیکن میں نے کب کہا ہے کہ ھذا حسین فعلموہ، یہ حسین ہے، اسے جان لو، بلکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یاد رکھو، جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ حسین کو جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے۔ یاد رکھیے گا، جانتے تو سب ہیں لیکن پہچانتے کم ہیں۔ کربلا میں جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے، کیا وہ حسین کو جانتے نہیں تھے؟ ہر ایک حسین کو جانتا تھا لیکن پہچانتا نہیں تھا۔ تو جو جانتا تھا وہ حسین کے ساتھ نہیں آیا، لیکن جو جانتا بھی تھا اور پہچانتا بھی تھا وہ حسین کے ہم رکاب ہوا، وہ حسین کے ساتھ ہوا، اور وہ کوفے سے چل کر جو پہچانتا تھا وہ کوفے سے چل کر جو ہے کربلا میں وارد ہوا اور فقیہ اہل بیت کہلایا۔ جناب حبیب ابن مظاہر جو ہیں یہ فقیہ اہل بیت کس بنیاد پر کہلائے گئے؟ اس بنیاد پر کہ انہیں معرفت حسین تھی۔ تبھی تو امام حسین علیہ السلام نے جب جناب حبیب کو خط لکھا ہے تو کیا کہا؟ من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ، یہ خط جو ہے حسین غریب کی جانب سے ہے الی الرجل الفقیہ، ایک فقیہ مرد کی جانب ہے۔ رجل یعنی مرد، کیوں؟ اس لیے کہ جناب حبیب ابن مظاہر جو تھے وہ معرفت حسین رکھتے تھے، لہذا یہ معرفت جو ہے
इंसान को फ़क़ीह बना दिया करती है। लिहाजा जानने वाले बहुत हो सकते हैं। आज आप देखिए पूरी दुनिया में जो हैं हर मज़हब के लोग इमाम हुसैन का तज़किरा करते हैं। क्या वो मारिफत रखते हैं? नहीं, वो जानते हैं, मारिफत नहीं रखते। अगर मारिफत रखते तो वो मैसेज और वो पैगाम, वो दीन और वो शरीयत जो इमाम हुसैन ने जो है पहुंचाई, बचाया है जिसे यूँ कहा जाए, उसको तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन वो जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो पहचानने वाले नहीं हैं। लिहाजा ये जो मारिफत है अजीज़ों ना, ये हर एक को नहीं मिलती। अच्छा, मारिफत के भी दर्जे हुआ करते हैं, मारिफत की भी कैटेगरी हुआ करती है। एक आम इंसान जो है, एक आम मोमिन, उसकी मारिफत और है, लेकिन एक आलिम दीन की मारिफत और है, एक मर्जे तक़लीद की मारिफत और है, आयतुल्लाह बहजत की मारिफत और है। आयतुल्लाह बहजत के बारे में मिलता यह था कि कोई छोटा बच्चा भी जो है, कोई छोटा बच्चा भी जो है, वो उनके सामने खाली या हुसैन कह दिया करता था तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। ये मारिफत है। हम और आप वहाँ तक न पहुँच सकें। और ये मारिफत हुसैन ही तो थी कि जब आयतुल्लाह बुरुजर्दी रहमतुल्लाह अलैह क़द्दसल्लाहु नफ्सहु ज़किया, जिनकी आँख की रोशनी तकरीबन चली गई थी और वो शब व रोज़ गिरिया करते थे, एक मरजा, एक बुजुर्ग आलिम, एक मुहक्किक, सबसे कीमती शय अगर उसकी कुछ है तो उसकी आँख है। आँख के बग़ैर उसकी दुनिया जो है ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि जब वो किताब का मुतालिया नहीं करेगा तो मसाइल शरिया कैसे बयान करेगा। तो आ गए बुरुजर्दी जो है, डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये जो बीमारी आपकी है, अब इससे रोशनी आपकी वापस नहीं आएगी। आशूर का दिन, मारिफत हुसैन देखिए कैसी है, मारिफत हुसैन कैसी है। आशूर का दिन है, आयतुल्लाह बुरुजर्दी अपने घर में बैठे हुए हैं। उनका जो घर है वो लबे सड़क है, सड़क के किनारे है। चुनांचे उधर से एक अंजुमन का दस्ता गुजर रहा है, जुलूस गुजर रहा है। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन की आवाज़ बुलंद हो रही है। आग़ाए बुरुजर्दी ने कहा, ऐसा लगता है कि इधर से कोई जुलूस गुजर रहा है। कहा, हाँ, आशूर का दिन था। ईरान में होता यह है कि आशूर के दिन लोग खाक उड़ाते हैं, चुनांचे मिट्टी खाक उड़ाते हैं, और वो आशूर का दिन था। आयतुल्लाह बुरुजर्दी ने कहा कि चलो मुझे भी बाहर ले चलो। आँख कमज़ोर हो चुकी है, रोशनी तकरीबन जवाब दे चुकी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अपने एक जानने वाले से कहा मुझे भी बाहर ले चलो। और वो बाहर गए, देखा कि लोगों के सर के ऊपर जो है खाक है, लोगों के लिबास के ऊपर खाक है। आयतुल्लाह बुरुजर्दी ने एक अज़ादार हुसैन के सर के ऊपर जो खाक थी उसे थोड़ी सी मिट्टी ली और लेकर उसे अपने आँखों में जो है सुरमे के तौर पर इस्तेमाल किया। सुने ज़रा मोहतरम, जानते हैं क्या हुआ? और जैसे ही उन्होंने ये खाक लगाई आँख में, उनकी रोशनी में ऐसा इजाफा हुआ कि जब तक वो जिंदा थे उन्होंने कभी भी जो है चश्मे का इस्तेमाल नहीं किया। ये क्या है? ये मारिफत थी। उस मारिफत के साथ उस खाक को लगाया तो उन्हें फ़ायदा मिला। जब मारिफत होती है तो उसी एतबार से जो है फ़ायदा भी हासिल होता है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक मोमिन की मारिफत और एक मर्जे तक़लीद की मारिफत में जो है फ़र्क होगा। इसके लिए हमें रियाज़त करनी है, इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि मारिफत में जो है इजाफा कैसे हो। चलिए, बात आ गई है अजीज़ों, तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। मेरी तमाम बातों को आप भूल जाइए, लेकिन देखिए मारिफत क्या है इसे ज़रूर याद रखिएगा। कहते ये हैं कि मुल्ला आगा जान ज़ंजानी ये साहिब कश्फ करामात थे।
ان سے بہت سی کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں. میں ان کے بارے میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہے، ملا آغا جان زنجانی کے بارے میں. ان کی فوٹو بھی اگر آپ چاہیں تو اسی نام سے سرچ کریں گے تو ان کی فوٹو بھی آپ کو گوگل پہ مل جائے گی. میں نے خود دیکھا ہے. ملا آغا جان زنجانی، ان کی ایک بہت ہی خوبصورت داستان ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. کہ یہ ایران سے انہوں نے کربلا کا سفر شروع کیا ہے. یاد رکھیے گا میرا عنوان بھی تقریباً یہی ہے نا، کہ البتہ تھوڑا فرق ہے، دونوں الگ الگ باتیں ہیں، لیکن امام حسین کا سفر کربلا. یہاں پر ملا آغا جان زنجانی کا سفر کربلا، یہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور پا برہنہ بھی ہیں اور پیر میں چپل بھی نہیں، سر پہ امامہ بھی نہیں. اتنے بڑے صاحب کشف و کرامات، اتنی عظیم پرسنالٹی، اتنی عظیم ہستی، ایک عام انسان کی طرح سے جو ہے وہ کربلا کی طرف رواں دواں ہیں. راستے میں دیکھا انہوں نے ایک کسان ہے، ایک بوڑھا ہے جو کھیت کو پانی دے رہا ہے. اس بوڑھے نے آغا جان زنجانی کو، ملا آغا جان زنجانی کو دیکھا اور پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، میں عاشق حسین ہوں، میں محب حسین ہوں، میں حسین کا چاہنے والا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں. اس بوڑھے نے کہا کہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے. توجہ کیجئے گا عزیزو، تم نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، تمہیں ثابت کرنا پڑے گا. دعویٰ کرنا بہت ہی آسان ہے، تمہیں ثابت کرنا پڑے گا. ملا آغا جان زنجانی نے پوچھا وہ کیسے؟ کسان کہتا ہے کہ میرا ایک نظریہ یہ ہے کہ عاشق و معشوق کے درمیان، حبیب اور محبوب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. میری بات پہنچی آپ تک؟ نہیں پہنچی عزیزو؟ کیا کہا انہوں نے؟ یہ جو بوڑھا انسان جو کھیت کو پانی دے رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ تم نے کہا کہ تم عاشق حسین ہو تو حسین تمہارے معشوق ہوئے. تو عاشق و معشوق کے درمیان جو ہے گیپ نہیں ہوتا، فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تم اپنے معشوق کو سلام کرو، یہیں سے سلام کرو، ابھی تو کربلا بہت دور ہے، تمہیں یہیں پر سلام کرنا ہوگا. اور اگر وہ بیلچا لیے ہوئے تھا جس سے وہ کھیت کا کام کر رہا تھا، کہا اگر تمہارے معشوق حسین کا جواب نہیں آیا، توجہ کیجئے، معرفت کو دیکھیے کتنی زبردست ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں معرفت. کہا تمہارے معشوق حسین کا اگر جواب سلام میں نے نہیں سنا تو میں اسی بیلچے سے تمہارا کام تمام کر دوں گا. اعتماد دیکھ رہے ہیں، یقین دیکھ رہے ہیں عزیزو، بھروسہ دیکھ رہے ہیں. کہتا ہے کہ اسی بیلچے سے. ملا آغا جان زنجانی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو، کیا تم خود یہ کر سکتے ہو؟ کیا تم خود اسے انجام دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا دعویٰ محبت میں نے تو نہیں کیا ہے، دعویٰ محبت تم نے کیا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ حسین کے عاشق ہو، تو البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے وہی دلیل دیتا ہے. تو دعویٰ تم نے کیا تم عاشق حسین ہو. کہا چلو ٹھیک ہے، تم یہ کہہ رہے ہو تو میں یہیں سے جو ہے اپنے حسین کو سلام کرتا ہوں. اور اس کے بعد وہ کربلا کی طرف رخ کرتا ہے، وہ امام کے روضے کی طرف رخ کرتا ہے. اس کا ڈائریکشن جو ہے کربلا کی طرف ہے، روضے حسین کی طرف ہے. اور وہ کہتا ہے
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جیسے ہی یہ سلام کرتا ہے تو ملا آغا جان زنجانی دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، وعلیکم السلام یا عبداللہ، وعلیکم السلام، چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے۔ گویا یہ جو جنگل ہے یہ وعلیکم السلام کی آواز سے جو ہے گونج رہا ہے۔ یہ ملا آغا جان زنجانی جو ہیں کہا اچھا اب تم بھی سلام کرو، تم نے کیا کہا تھا کہ وہ حسین تمہارے معشوق ہیں، حسین تمہارے محبوب ہیں، تم حسین سے محبت کرتے ہو، تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا۔ اب جو ہے اس نے بھی جو ہے ملا آغا جان زنجانی نے بھی اسی طریقے سے سلام کیا، تو جواب سلام آیا۔ یہ کہتا ہے، یہ کسان، یہ دہقان، یہ بوڑھا انسان، ایک دیہاتی انسان، عام انسان، یہ کہتا ہے کہ جانتے ہو میرا مولا بہت کریم ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کی بے حرمتی ہو جائے، تمہیں انہوں نے بچا لیا۔ لہذا یاد رکھیے گا عزیزو، معرفت کو جو ہے ہمیں بلند کرنا ہے۔ یہ مجلس حسین میں نے کل عرض کیا تھا، یہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی معرفت میں اضافہ کریں۔ اگر معرفت میں اضافہ کریں گے، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی ہماری معنویت جو ہے اتنی قوی ہوتی جائے گی، ہماری روحانیت اتنی مضبوط ہوتی جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے عزیزو؟ شرط یہ ہے کہ معرفت ہونا چاہیے، اور معرفت میں نے کہا اس کے درجے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم دین ہو تو اسی کی معرفت ہو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، بہت ڈیپ میں جا کر وہ سوچتا ہے۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ ایک عام انسان بھی جو ہے معرفت کے لیول کو بڑھا سکتا ہے۔ شیخ رجب علی خیاط، آج جب 10 بزرگ عارف باللہ کا نام آتا ہے تو اس میں سے ایک نام جو ہے آیت اللہ بہجت کا ہے، ایک نام آیت اللہ قاضی کا ہے، ایک نام جو ہے شیخ رجب علی خیاط کا ہے۔ خیاط جانتے ہیں خیاط کا مطلب کیا؟ خیاط یعنی درزی، ٹیلر۔ شیخ رجب علی خیاط یہ ایک درزی تھے، یہ ایک ٹیلر تھے، اور آخر تک جو ہے انہوں نے اپنے اس کام کو چھوڑا نہیں۔ لیکن بزرگ علماء بھی اس درزی کے در پر آتے تھے اور اس سے کسب فیض کیا کرتے تھے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے صاحب امامہ ہو، قوم کا پڑھا ہوا ہو، نجف کا اس نے نجف میں تعلیم حاصل کی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک عام انسان بھی جو ہے، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں عزیزو کہ جہاں پر میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ، اور علماء سے ہی بہت سنا ہے کہ ایک عام انسان جو ہے، ایک عام انسان بھی وہ معرفت کے اس بلندی پر پہنچا ہے کہ لوگوں کو اس نے حیران کر دیا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ لا تحقرن احدا من المسلمین فإن صغیرهم عند اللہ کبیر۔ دیکھو، کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھو۔ مسلمانوں کے درمیان، مومنین کے درمیان، تمہارے درمیان کوئی ایک عام انسان آ کر بیٹھے تو اسے حقیر و ذلیل نہ سمجھنا، اسے معمولی نہ سمجھ لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسے تم معمولی سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نگاہ میں صاحب معرفت ہو اور بہت ہی بلند ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ تم جو ہے ہر ایک کا احترام کرو۔ ہو سکتا ہے یہ صاحب کشف و کرامات ہو سکتا ہے یہ ہم سے بلند ہو، اس کے لباس کو نہ جاؤ، اس کی ظاہری زندگی کو نہ جاؤ، اس کے فقر و فاقہ کو نہ دیکھو۔ لہذا یہ حدیث بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ لا تحقرن احدا، اگر مسلمانوں میں کسی کو جو ہے حقیر نہ سمجھو۔
فَإِنَّ صَغِيرَهُمْ عِندَ اللَّهِ كَبِيرٌ، کیونکہ جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو وہ بہت بڑا ہو اللہ کی نگاہ میں۔ اور ایسی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو تم جو ہے اپنے چھوٹوں کی، جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ تَكُونُوا مِن كُبَرَاءِ اللَّهِ، اگر ایسے لوگوں کی جنہیں تم چھوٹا سمجھ رہے ہو ان کی عزت کرو گے، ان کا احترام کرو گے، تو تَكُونُوا مِن كُبَرَاءِ اللَّهِ، تم جو ہے اللہ کی نگاہ میں بڑے ہو جاؤ گے۔ یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، تو تم انہیں حقیر کیوں سمجھ رہے ہو؟ چلیے اچھا، میرا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی ٹاپک پر، کیونکہ میرے موضوع سے مربوط بات بھی آ گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی ہے۔ ایک بہت ہی بلند ہستی گزری ہے، ملا احمد نراقی۔ یہ بہت بڑے مرجع بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں اور صاحب کشف و کرامات بھی ہیں۔ ان سے بھی بہت سی کرامات ان سے بھی ظاہر ہوئی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے معراج السعادہ۔ یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، میں اس کو بہت پڑھتا ہوں، بڑی زبردست کتاب ہے۔ انہوں نے جو کتاب جو لکھی ہے ملا احمد نراقی نے، یہ نجف میں ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور نماز ظہرین یہ پڑھاتے تھے۔ ایک جوان ہر نماز میں صف اول میں بیٹھ نماز پڑھتا تھا، ان کے بعد اس کے بارے میں ملتا یہ ہے، ہر نماز میں رہتا تھا۔ ایک دن ملا احمد نراقی نجف کی گلی سے گزر رہے تھے کہ دیکھا عجیب واقعہ ہے عزیزو، بہت توجہ کیجیے گا، بہت ہی اہم داستان ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ملا احمد نراقی نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ دیکھتے یہ ہیں کہ سڑک کے کنارے یہ جوان جو ہے وہ موچی کا کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا نورانی اور اتنا چھوٹا کام کر رہا ہے، موچی کا کام کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے یہ اتنا معمولی کام، اس کے قریب گئے، اس کو پہچانتے تھے کیونکہ وہ نماز میں ہر روز شامل رہتا تھا۔ کہا بیٹا آپ ایسا کام کر رہے ہیں، اتنا معمولی کام کر رہے ہیں؟ اس کے بعد ملا احمد نراقی، میں نے کہا کہ ان کی بھی بڑی عظیم شخصیت تھی۔ انہوں نے کیا کیا، مجھے اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ مجھے خود بتائیے، کہ موچی کے پاس ایک لوہا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ کیل ٹھوکتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم، 2-2.5 کلو 3 کلو کا اس کا وزن ہوتا ہے جس پر وہ کیل ٹھوکتے ہیں۔ ملا احمد نراقی نے کہا لائے بیٹا مجھے یہ دے دیجئے، جو لوہا ہے۔ اس لوہے کو لیا اور لینے کے بعد اس لوہے کو کچھ پڑھ کے دم کیا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ جو لوہا تھا وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر، ملا احمد نراقی کا دل ٹوٹ گیا تھا اور کہا کہ یہ لیجئے، اب اس سونے کو لے جائیے مارکیٹ میں فروخت کیجئے اور ایک اچھا سا کوئی بزنس اور کاروبار کیجئے۔ اچھا ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اسے فوراً لے لیتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس کو لے لیتے نا، اور بہت خوش ہو جاتے کہ 2-3 کلو کا سونا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پوری عمر جو ہے آرام سے زندگی بسر ہوگی۔ لیکن یہ جوان جو ہے اس کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں، ہاں البتہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اب وہ مسکراہٹ خوشی والی تھی یا کیا تھی؟ ابھی آپ سن لیجئے بات کو۔ جوان نے اس کو لیا، اس سونے کو لیا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے لوہا تھا، اس سونے کو لیا اور لینے کے بعد کچھ پڑھا اور وہ پھر جو ہے وہ لوہے کا ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ جو ہے پھر لوہے کا ہو گیا۔ ملا احمد نراقی دنگ ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ کون سا جوان ہے کہ
لوہے کو سونا کرنا تو آسان تھا، لیکن سونے کو پھر لوہا بنا دینا یہ تقریباً جو ہے ناممکن تھا۔ یقیناً یہ جوان کوئی بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم انسان ہے، ایک عام انسان تھا۔ بعد میں معلوم یہ ہوا کہ وہ امام زمانہ سے اس کا کنیکشن تھا، بعد میں معلوم ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ معرفت جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ ہمیں اس چراغ، معرفت کے اس چراغ کی جو روشنی ہے مجلس حسین کے ذریعے سے اس روشنی کو بڑھانا ہے۔ بہترین میڈیا ہے معرفت کو بڑھانے کے لیے۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے درمیان، آپ مجلس میں جاتے ہیں، ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہو وہ بہت بڑا انسان ہو اللہ کی نگاہ میں۔ میں دنیاوی اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ چینل حیدری اور SNN چینل کے ذریعے سے یہ آن لائن مجلس جو پیش کی جا رہی ہے، میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ یہ آج دوسری مجلس ہے جو حیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ 8 مجلسیں اور ہوں گی۔ آپ حضرات اگر آپ کے پاس وقت ہے، اپنے کو پریشان نہ کیجیے گا، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو یہ جو 8 مجلسیں ابھی رہ گئی ہیں ان مجالس میں ضرور شرکت کیجیے۔ ہاں عزیزو، آج 12 محرم ہو گئی، 12 محرم گزر گئی۔ عزادارو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینے سے کربلا تک حسین کی ذمہ داری تھی، اور کربلا کے بعد ساری ذمہ داریاں زینب کے دوش پر آ گئی۔ یہ تو صحیح ہے کہ زینب کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسین بھی نوک نیزہ پر اپنا فریضہ منصبی جو ہے وہ ادا کر رہے تھے، جو ان کی ذمہ داری تھی وہ پوری کر رہے تھے۔ کربلا تک جو حسین اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے تھے وہ اس طرح سے کہ سر اور تن میں جدائی نہیں تھی، اور حسین ذمہ داری کو نبھا رہے تھے۔ لیکن کربلا کے بعد جب 11 محرم کو آپ کا سر نوک نیزہ پر بلند ہوا عزیزو، تو پھر حسین نوک نیزہ پر تبلیغ دین کر رہے تھے۔ میں یوں کہوں، ایک طرف بہن ہے عزیزو اور ایک طرف بھائی ہے۔ بہن اونٹ کی ننگی پشت کے اوپر بیٹھ کر اونٹ کی ننگی پشت کو، یا یوں کہا جائے بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھ کر، یا بے کجاوا اونٹوں کو منبر بنا کر زینب تبلیغ دین ایک طرف کر رہی ہیں، اور نوک نیزہ کو منبر بنا کر حسین دوسری طرف تبلیغ کر رہی ہیں، اور یہ بھائی اور بہن مل کر جو ہے تبلیغ دین اسلام کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب 11 محرم آئی ہے تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ ان کا طریقہ یہ ہے عزیزو کہ یہ جو ہے جشن منانے کے لیے، خوشی منانے کے لیے، یہ مقتولین کے سر کو ان کے جسم سے الگ کر کے نوک نیزہ پر بلند کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ خوشی مناتے ہیں۔ یہ عرب کا جو ہے ایک جاہلانہ دستور ہے عزیزو۔ یہی کام کربلا میں بھی ہوا، یہی انداز کربلا میں بھی دیکھنے کو ملا۔ عزاداروں، میں کیسے کہوں، ایک ایک شہید کے سر کو جو ہے اس کے جسم سے جدا کیا جا رہا ہے اور نوک نیزہ پر بلند کیا جا رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں اس کی منظر کشی کی ہے عزیزو، کیا خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے
کیوں؟ ظالموں نے چاہا تھا کہ امام حسین کو معاذ اللہ ذلیل کیا جائے، لیکن شاعر کہتا ہے امام حسین ہی کی زبان سے کہ نو کے نیزہ پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ، نو کے نیزہ پہ تلاوت تہے خنجر سجدہ، یہ عبادت تو خدا کی ہے سلیقہ میرا۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا شاعر کہتا ہے کہ بلند نیزے پہ ہوں اور سب سے آگے ہوں، امام حسین کی زبان سے بلند نیزے پہ ہوں اور سب سے آگے ہوں، خدا کا شکر ہے میں اب بھی بے وقار نہیں، خدا کا شکر ہے میں اب بھی بے وقار نہیں۔ ہاں عزادارو، نو کے نیزہ پر شہداء کے سر بلند ہو رہے ہیں، اور یہ نو کے نیزہ پر آ کر اتنے سر بلند ہو گئے کہ کسی نے خوب کیا زبردست بات کہی کہ حسین کا سر تو بلندی پر آیا، لیکن بیعت کی لاش جو ہے وہ ذلت و رسوائی کی کھائی میں گر گئی۔ ہاں عزادارو، ایک ایک شہید کے سر کو جو ہے اس کے جسم سے جدا کیا جا رہا ہے، ایک ایک شہید جو ہے اس کے سر کو جو ہے جدا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پسر سعد کہتا ہے عزیزو، مجھ سے کہا گیا ہے مصائب ذرا طولانی پڑھنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں طولانی مصائب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آج وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن بس سن لیں عزیزو، اگر جو ہے ایک قطرہ بھی آنسو کا نکل آئے تو یہی جو ہے معال مجلس ہے جو ہمیں حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ عزادارو سنیں، 11 محرم جب آئی نا تو ایک ایک شہید کے سر کو جو ہے اس کے جسم سے جدا کر کے نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ پسر سعد کہتا ہے حسین ایک 6 مہینے کے بچے کو بھی لے کر آئے تھے، اس کی جو ہے لاش دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ امام حسین نے تنہا 71 لاشوں میں سے ایک کو جو ہے دفن کیا تھا، اسی لیے دفن کیا تھا کہ کوئی علی اصغر کے سر کو جو ہے اس کے جسم سے جدا نہ کرنے پائے۔ ہاں عزادارو، جانتے ہیں کیا ہوا؟ پسر سعد سے کسی نے کہا ہم نے سنا ہے حسین نے اس کو جو ہے پشت خیمہ پہ لے جا کر دفن کر دیا تھا۔ بس ایک مرتبہ پسر سعد نے حکم دیا نیزہ بردارو، نیزہ لے کر جو ہے زمین کربلا میں چبھونا شروع کرو، دیکھو وہ لاش، اس کے سر کو بھی جو ہے کہ نیزہ پر بلند کرنا ہے۔ بس عزادارو، نیزہ بردار جو ہے نیزہ لے کر زمین کربلا میں نیزہ چبھو رہے ہیں، اور میرا دل یہ کہتا ہے ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی، ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی، جیسے جیسے نیزہ جو ہے زمین کربلا میں یہ ملعون، یہ ظالم چبھو رہے تھے۔ عجب نہیں، میں ایک جملہ کا یہ کہہ دوں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں کہ یہ نیزہ جو ہے یہ رباب کے دل میں چبھویا جا رہا ہے۔ ہاں عزادارو، ایک ظالم نے وہ بے ادبی کی یا وہ ظلم کیا عزیزو کہ آپ جانتے ہیں جب نیزے کو زمین میں ڈالا تو اس کے ساتھ علی اصغر کی میت باہر آ گئی۔ ایک ظالم آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد ظالم نے علی اصغر کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کر دیا، جسم سے الگ کر کے نو کے نیزہ پر بلند کر دیا۔ رباب نے یہ منظر دیکھا ہوگا، ایک جملہ کہا ہوگا اے میرے لال، یہ ماں کتنی مجبور ہو گئی ہے کہ تو میرے سامنے ہے لیکن تجھے ایک بوسہ بھی نہیں دے سکتی، بس ایک بوسہ بھی نہیں لے سکتی ہے، یہ رباب کی مجبوری ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار
ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ، آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور ان کو اس مہلک بیماریوں سے نجات عنایت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ لبيك يا حسين، لبيك يا حسين۔